محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا رلا دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے یتیم بچوں کا اور ان کی ظالم چچی کا۔ جب اس ظالم عورت نے ان بچوں پر ظلم کی انتہا کر دی تو پھر اللہ پاک نے اس پر ایسا کون سا بھیانک عذاب نازل کیا؟ اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ بات بالکل سچ ہے کہ اللہ پاک برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ نہ جانے کتنی برداشت تھی ان دو ننھے معصوم بچوں میں، جن کا پہلے باپ اور اب ماں بھی اس دنیا میں انہیں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ دونوں بچے روتے ہوئے ماں کی میت کے پاس بیٹھے، بار بار ماں کا کندھا ہلا کر بلاتے تو کبھی 5 سالہ عمر ماں کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ رکھ کر آواز دینے لگتا، مگر وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور جا چکی تھی۔ سر پر تو کسی بڑے کا سایہ موجود نہ تھا۔ 7 سالہ گڑیا ماں کا ہاتھ پکڑ کر بار بار جاگنے کا کہہ رہی تھی۔ اس کی نظر جب آس پاس بیٹھی چند خواتین پر پڑی تو اسے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ کیوں آئی تھی وہ عورتیں اب ان کے گھر؟ تب کہاں تھیں یہ عورتیں اور ان کے جھوٹے دلاسے جب ان کی ماں ان کے دروازے پر دستک دے دے کر کچھ کھانے کو مانگ رہی تھی؟ گڑیا کی ماں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، میں بیوہ ہوں، گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں بچا، خدارا مجھ سے اپنے گھروں کا سارا کام کروا لیں اور بدلے میں تازی روٹی نہ سہی باسی روٹی اور جھوٹا سالن ہی دے دیں۔ میرے بچے بھوکے ہیں، میری حالت کو سمجھیں۔ اس پل تو کسی نے دھیان بھی نہ دیا تھا، سب لوگ یوں دھتکار رہے تھے گویا گڑیا کی ماں روز ہی ان کے در سے مانگ کر کھاتی تھی۔ گڑیا کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، وہ بار بار خاموش گہری نیند سوئی اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ کر ہمیں اس دنیا میں چھوڑ گئی ہیں؟ امی آپ تو اس قید سے آزاد ہو گئیں، مگر اب میرا اور عمر کا کیا بنے گا؟ ہم دونوں کہاں جائیں گے؟ گڑیا روتے ہوئے عمر کو خود سے لگا کر رونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد چند محلے کی عورتوں نے گڑیا کی ماں کو غسل اور کفن دیا، پھر جنازہ اور تدفین کے لیے جانے لگے۔ دونوں بچے بلک بلک کر رونے لگے۔ ان کی تو کل کائنات ہی اجڑ گئی تھی۔ آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ اور بکھرے بال، ننگے پیر، دونوں بچے ماں کے جنازے کے ساتھ بھاگنے لگے۔ تبھی چند خواتین نے انہیں پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ ماں کا جنازہ آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا، بچوں کی سسکیاں رک نہیں رہی تھیں۔ دونوں بچے حسرت سے آنسو پونچھتے رہے، بس دیکھتے رہ گئے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سبھی عورتیں اپنے اپنے گھروں کی جانب جانے لگیں، کیونکہ افطاری کا وقت جو ہونے والا تھا۔ کسی کو بھول کر بھی یہ خیال نہ آیا ان دو یتیم بچوں سے پوچھ لیں کیا انہیں بھوک تو نہیں لگی تھی؟ کل سارا دن ان کی ماں گلیوں میں کھانا مانگتی رہی اور پھر مغرب کے بعد جب بوجھل قدموں سے مایوس ہو کر گھر آنے لگی تبھی بجلی کے کھمبے سے ایک تار اتر کر سیدھا گڑیا کی ماں پر آ گری۔ چند سیکنڈ میں ہی گڑیا کی ماں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جب محلے دار اس کی لاش تک پہنچے تو اس کی آنکھیں ابھی بھی کھلی تھیں، چند آنسو آنکھوں سے بہہ کر مٹی میں جذب ہو گئے تھے۔ بس حسرت ہی لے کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ تب سے لے کر اب تک وہ دونوں بچے بھوکے بیٹھے تھے۔ ماں کی ناگہانی موت کا سن کر ان کی بھوک تو ویسے ہی مٹ چکی تھی۔ رات کا اندھیرا ابھی پھیلنے میں باقی تھا کہ دھاڑیں مارتے ہوئے 2 لوگ گڑیا کے گھر میں داخل ہوئے۔ دونوں بچے بوکھلا کر نیم تاریکی میں دروازے کی جانب دیکھنے لگے جہاں سے ان کا چچا اشرف اور چچی گلزار اندر داخل ہوئے۔ اندر آتے ہی چچا نے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر روتے ہوئے تعزیت کی، جبکہ چچی نے دونوں بچوں کو دور سے ہی دلاسا دیتے ہوئے صبر کی تلقین کی۔ چچا کا کہنا تھا کہ وہ آج صبح ہی انگلینڈ سے پاکستان پہنچے ہیں، تب ہی ان کو یہ خبر ملی کہ بھابھی کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی، اس لیے بس یہاں پہنچنے میں دیر لگ گئی۔ گڑیا معصوم تھی، اسے کہاں زمانے کی چالاکیوں کی خبر تھی۔ روتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ عمر بہن کی گود میں سر رکھ کر مسلسل رو رہا تھا۔ بجلی بھی گئی ہوئی تھی، اس لیے ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔
چچا کو دیکھ کر گڑیا کو تھوڑی ہمت تو ہوئی۔ ایک بار پھر بھوک نے سر اٹھایا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چچا کو بتائے کہ وہ دونوں کل شام سے بھوکے ہیں۔ ڈرتے بلکتے اس نے چچا سے کہا تو چچا کے چہرے پر دکھ کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ روتے ہوئے دونوں بچوں کو سینے سے لگانے لگا، پھر فوراً کھانا منگوا کر ان دونوں بچوں کو دیا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد بھوک بڑھا دینے والی خوشبو والا کھانا انہیں ملا تو بچے کچھ پل کے لیے ہر دکھ درد بھول گئے، پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگے۔ چچی انہیں یوں کھاتا دیکھ کر منہ بسوڑنے لگی اور پھر دھیرے سے بڑبڑاتی کہ کیسے بھوکے ننگے بچے ہیں۔ یہاں ماں کو قبر میں اترے 2 گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ سب کچھ بھول بھال کر کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ گڑیا اور عمر کا اب سوائے چچا کے کوئی رشتہ دار باقی نہ تھا۔ چچا نے اگلی صبح گڑیا کو اپنا سارا سامان اکٹھا کرنے کا کہا، کیونکہ اب وہ اس کو اور عمر کو اپنے ساتھ شہر لے جانے لگے تھے۔ چچی کے چہرے کے تاثرات بگڑے مگر وہ شوہر کے آگے کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ گڑیا کے چچا نے جب چچی پر حکم صادر کیا کہ جا کر بچوں کے کپڑے پیک کرو تو چند لمحوں کے لیے چچی کے چہرے پر حقارت اور ناگواری ابھرنے لگی۔ گندے میلے کپڑوں کو بھلا وہ کیسے ہاتھ لگا سکتی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شوہر کا حکم ماننا پڑا اور بچوں کا سامان پیک کیا۔ گڑیا خالی خالی نظروں سے وہ گھر دیکھنے لگی جہاں اس نے زندگی کے کئی سال اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے تھے۔ اسے اس پل اپنے بابا کی یاد آئی تھی جو 3 ماہ پہلے ہی دمے کا شکار ہو کر انتقال کر گیا تھا۔ چند گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد دونوں بچے چچا کے عالیشان گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کی نسبت چچا بہت زیادہ امیر تھے مگر چونکہ گڑیا کے بابا زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے وہ محنت مزدوری کر کے گزارا کیا کرتے تھے۔ چچا کے 3 بچے تھے اور تینوں ہی گڑیا سے بڑے تھے۔ گڑیا اور عمر کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ چچا کا بڑا بیٹا ارسلان ناگواری سے بولا کہ پاپا یہ کن گوار لوگوں کو ہمارے گھر لے آئے ہو؟ ان کے یہ الفاظ ان دونوں بچوں کو شرمندہ سا کر گئے تھے۔ دونوں کا حلیہ بھی تو ایسا تھا، وہ بھکاری ہی تو لگتے تھے۔ گڑیا ایک سرد سانس خارج کر کے رہ گئی۔ تبھی چچا نے ارسلان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ تمہارے تایا زاد بہن بھائی ہیں اور آج سے یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ چچا نے انہیں نئے کپڑے دلوائے، اسکول میں داخل کروا دیا۔ جب تک چچا پاکستان میں رہے تب تک چچی کا رویہ بچوں کے ساتھ اچھا رہا مگر چونکہ چچا کو صرف چند روز کی ہی چھٹی ملی تھی اس لیے وہ اپنی بیوی گلزار کو خاص تاکید کر کے کہنے لگا کہ ان بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا، آج سے یہ ہمارے ہی بچے ہیں۔ چچا تو تاکید کر کے چلے گئے مگر چچی گلزار کو تو ان کا وجود شروع سے ہی اس گھر میں کھٹک رہا تھا۔ جوں ہی چچا نے انگلینڈ کی فلائٹ پکڑی تبھی چچی نے گڑیا کے کمرے کا رخ کیا۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے اور گڑیا اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ چچی نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور بولی، اے لڑکی بہت ہو گیا تم دونوں کا ڈرامہ، کتنے دنوں سے صبر کا گھونٹ پی رکھا ہے۔ اشرف کو بھی نہ جانے کیوں ترس آ گیا ان بھکاریوں پر، اٹھا کر گھر ہی لے آیا ہے، پورے کمرے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے، جس بستر پر بیٹھتے ہو وہیں بدبو پھیلا دیتے ہو۔ چچی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر گڑیا فوراً بستر سے اٹھ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ چچی نے اس کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑایا اور پورے گھر میں جھاڑو لگانے کا کہا۔ گڑیا تو ایک بچی تھی، وہ دیکھ رہی تھی اس نے تو آج تک جھاڑو کو کبھی ہاتھ بھی نہ لگایا تھا مگر ہاں ماں کو کئی بار لگاتے ضرور دیکھا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے نازک ہاتھوں میں جھاڑو پکڑا اور جیسے تیسے کمرے سے لگانے لگی۔ ذرا سا کچرا چھوٹ جاتا تو چچی شور مچا دیتی تھی۔ دن کے 11 بج چکے تھے۔ گڑیا اور عمر کا بھوک سے برا حال تھا۔ اس نے جیسے تیسے جھاڑو لگا کر رکھا اور چچی کے کمرے میں چلی گئی۔ چچی نے اسے اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر فوراً چیخ کر کہا کہ خبردار، میرے کمرے میں قدم مت رکھنا، باہر رہ کر کہو جو بھی کہنا ہے۔ گڑیا سہم کر کمرے کی حد سے باہر نکل گئی اور پھر بوکھلاتے ہوئے انداز سے بولی کہ چچی بھوک لگی ہے، ناشتہ دے دیں۔ چچی کے چہرے پر ناگواری گزری اور سر جھٹک کر بولی، جا کر خود بنا لو۔
میرا روزہ ہے، اس حالت میں اب مجھ سے کام نہیں ہوتے۔ گڑیا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بھوک سے پیٹ میں درد شروع ہو چکا تھا۔ جب وہ ڈائننگ ہال کے باہر آ کر دیکھا تو بے ساختہ اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر گئی، جہاں اس کے چچا زاد بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ تبھی گڑیا کی نظر 5 سالہ معصوم عمر پر پڑی، جو دروازے میں کھڑا ہوا للچائی نظروں سے ٹیبل پر پڑے کھانے کو دیکھ رہا تھا۔ گڑیا سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ اس نے عمر کو کمرے میں بٹھایا اور پھر چلتے ہوئے ارسلان کے پاس آئی اور پھر بولی کہ بھائی اگر تھوڑا سا کھانا بچ گیا ہو تو مجھے بھی دے دیں، عمر کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ارسلان نے فوراً پلیٹ کو چھپا لیا اور ماتھے پر بل ڈال کر بولا کہ یہ میرا کھانا ہے، گندی لڑکی دور ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں یہ میں نہیں دے سکتا۔ اتنا کہہ کر ارسلان نے گڑیا کو پیروں کی ٹھوکروں سے خود سے دور کر دیا۔ گڑیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے واپس کمرے میں آ گئی، جہاں عمر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گڑیا کو خالی ہاتھ دیکھ کر عمر بولا کہ بہت بھوک لگی ہے اپی، ناشتہ کب ملے گا؟ گڑیا چپ ہو کر عمر کو دیکھتی رہی اور پھر بولی، عمر تمہیں نہیں پتا، اب روزے آ چکے ہیں، آج گھر میں سب کا روزہ ہے، میں نے بھی آج روزہ رکھا ہے اور تمہارے حصے کا بھی میں نے صبح صبح رکھ لیا تھا۔ اب اگر تم نے افطار سے پہلے کچھ کھایا تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ گڑیا معصومیت کے ساتھ مسکراتی ہوئی عمر کو بہلا رہی تھی۔ عمر اتنا سن کر فوراً بولا کہ میں روزہ رکھوں گا، مجھے کچھ نہیں کھانا، پھر شام کو مل کر مزے کی افطاری کریں گے۔ وہ بھی خوشی سے کہنے لگا۔ یوں سارا دن دونوں بچے بھوکے پیاسے گزارنے لگے۔ کچھ دیر بعد جب گڑیا چچی کے پیروں کی مالش کر کے باہر نکلی تو ارسلان اس کا بچا ہوا کھانا اپنے پالتو کتے کو ڈال رہا تھا۔ گڑیا حسرت بھری نظروں سے اسے بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہاں آ کر بھی انہیں کوئی سکون نہ ملا تھا۔ وہ مزید بے چینی کا شکار ہو چکے تھے۔ شام ہوئی تو چچی نے نوکرانی کے ساتھ گڑیا کو بھی کام پہ لگا دیا۔ وہ بیچاری بھوکی پیاسی چکر کھاتی لڑکی اس وہم میں نوکرانی کو افطاری کی تیاری کروانے لگی کہ کچھ دیر بعد جب روزہ افطار ہوگا تو یہ سارے قسم قسم کے کھانے اور پھل اسے اور عمر کو بھی کھانے کو ملیں گے۔ عمر بے ہوش سا بستر پر لیٹا تھا۔ کچھ دیر بعد افطار کا وقت ہوا تو چچی اپنے بچوں کو دسترخوان کے پاس بٹھانے لگی، جہاں قسم قسم کے کھانے اور پھل رکھے گئے تھے۔ گڑیا جلدی سے بھاگ کر کمرے میں گئی اور عمر کو جگانے لگی۔ عمر شدید کمزوری کا شکار ہو چکا تھا۔ جب اس نے دسترخوان پر موجود کئی قسم کے کھانوں کے نام گن گن کر بتائے تو عمر خوشی سے اٹھ بیٹھا اور گڑیا کے ساتھ چل کر باہر آ گیا۔ دونوں بہن بھائی دسترخوان کی جانب بڑھ کر بیٹھنے ہی لگے تھے کہ تبھی ایک آواز نے ان دونوں کو ساکت کر دیا۔ وہ دونوں وہیں رک گئے۔ تم دونوں کو کس نے اجازت دی یہاں بیٹھنے کی؟ اتنی حیثیت ہے تم بچوں کی کہ میری اولاد کے برابر بیٹھ کر تم کھانا کھا سکو؟ چچی کا حقارت بھرا لہجہ ان دونوں کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ چچی کا حقارت بھرا لہجہ دیکھ کر وہ ڈر گئے، فوراً وہاں سے 2 قدم دور ہٹے۔ چچی نے جھڑک کر انہیں دور فرش پر بیٹھنے کو کہا۔ گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ معصوم لڑکی فوراً عمر کو لے کر ان سے دور زمین پر بیٹھ گئی۔ پھر چچی نے ملازمہ کو آواز دے کر کہا کہ ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ ملازمہ فوراً ایک ٹرے اٹھا کر لائی اور ان دونوں بچوں کے سامنے رکھ دی۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ کھانے میں قسم قسم کے پکوان ملیں گے، یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں وہیں کی وہیں ساکت رہ گئیں، کیونکہ ٹرے میں کل رات کی بچی ہوئی باسی روٹی تھی جس کے اوپر نمک رکھا گیا تھا اور ساتھ میں سادہ پانی کا گلاس پڑا ہوا تھا۔ گڑیا اور عمر نے کتنی ہی دیر اس کھانے کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ ان دونوں کا چہرہ دیکھ کر چچی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ضرور آئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، ان غریب بچوں کو ان کی اوقات یاد کروانا چاہ رہی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ دونوں بچے حسرت بھری نگاہوں سے سامنے دسترخوان دیکھ رہے تھے، جہاں کئی اقسام کے پھل اور کھانے سجائے گئے تھے، اور پھر ایک نظر سامنے پڑی سوکھی روٹی کو دیکھ کر دونوں کا دل بری طرح ٹوٹ
ٹوٹ چکا تھا۔ بھوک تو مٹانی تھی، چاہے جیسے بھی مٹانی پڑے۔ گڑیا نے اس سوکھی روٹی کی بڑی مشکل سے نوالے توڑے اور عمر کو بھگو کر کھلانے لگی۔ عمر کی نظریں بار بار اس سموسے کی ٹرے پر جا رہی تھیں۔ چچی بھی انہیں کھانے کو گھورتا دیکھ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں ان معصوم بچوں کو ترستا دیکھ کر اسے سکون مل رہا تھا۔ وہ انہیں سنا کر اپنے بچوں کو مزید کھانے کی تلقین کر رہی تھی۔ عمر سے سوکھی روٹی نگلی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بار بار نوالے کے بعد پانی کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ پورا دن خشک حلق اور بنا سحری کے روزہ رکھا تھا۔ افطاری کے بعد چچا کا انگلینڈ سے فون آیا۔ جب چچا نے بچوں کے بارے میں پوچھا تو چچی نے یوں ظاہر کیا کہ جیسے دنیا بھر کا سکھ اس نے ان دونوں پر نچھاور کر رکھا ہے۔ روکھی سوکھی کھا کر گڑیا اور عمر اپنے کمرے میں آ گئے۔ ابھی اوپر کمرے میں آئے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ چچی ان کے پیچھے آئی اور آ کر بولی، نکلو اس کمرے سے، یہ کمرہ خاص مہمانوں کے لیے رکھا گیا ہے، تم جیسے منحوسوں کے لیے نہیں۔ جا کر اسٹور روم میں بستر بچھاؤ اور آئندہ وہیں سونا۔ چچی انہیں اسٹور روم کا راستہ دکھا چکی تھی۔ گرد آلود بغیر روشنی کے کمرہ تھا۔ گڑیا اور عمر نے ایک ہی نظر دیکھ کر ڈرنا شروع کر دیا۔ گڑیا پہلی بار ہمت کر کے چچی سے بولی کہ چچی یہاں بہت اندھیرا ہے، عمر کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، ہمیں اس کمرے میں رہنے دیں۔ مگر شاید اس پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں وہاں ان کو چھوڑ کر چلی گئیں اور ساری رات گڑیا اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی رہی۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے تو ان کی زندگی کچھ اور ہی ہوتی۔ یہ یتیمی کا دکھ بھی صرف گڑیا جیسے معصوم بچے ہی سمجھ سکتے تھے۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے چاہے وہ فاقہ ہی کاٹ رہے تھے، مگر دل کو سہارا دینے والی ماں اور پیار سے شفقت والا ہاتھ سر پہ رکھنے کے لیے باپ تو تھا، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آہستہ آہستہ انہیں اس کمرے کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ دونوں بچے وہی کھاتے جو رات کو چچی روکھی سوکھی کھانے کو دیتی۔ اس کے بعد دونوں بچوں کو افطار کے وقت ہی کچھ کھانے کو نصیب ہوتا تھا۔ سارا دن پانی پی کر وہ گزارا کیا کرتے تھے۔ چچی نے نوکرانی کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کسی بھی کھانے پینے کی چیز کو ان دونوں بچوں کو چھونے مت دینا اور نہ ہی کھانے دینا۔ افطاری کا وقت ہوتا تو کھانے سے سجا دسترخوان دیکھ کر دونوں بچے حسرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھتے رہ جاتے۔ اگلا دن چڑھا تو ایک بار پھر چچی نے گڑیا کو کام پہ لگا دیا۔ سب سے پہلا کام اسے یہ دیا گیا کہ وہ آج سارے اسٹور روم کی صفائی اکیلے کرے گی۔ وہ چچی جو اپنے بچوں سے کبھی پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھواتی تھی، وہ 7 سالہ گڑیا کو کاموں کی فہرست بتا کر خود بچوں کے ساتھ عید کی شاپنگ کے لیے بازار چلی گئی۔ یہاں آ کر گڑیا کو کام کرنے کا کچھ سلیقہ آ ہی گیا تھا۔ خاموشی سے اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ جہاں تک ممکن تھا کام کرتی رہی۔ باقی گھر کا کام نپٹا کر جب نوکرانی نے اسٹور روم کا رخ کیا تو گڑیا کو ننھے ہاتھوں کے ساتھ کام کرتا دیکھ کر اس کا دل ڈوب سا گیا۔ آخر وہ بھی بال بچوں والی تھی۔ اس کی نظر جب گڑیا کے ہاتھوں پر پڑی تو بے ساختہ دل کٹ کر رہ گیا۔ گڑیا کی ہاتھوں میں سخت کام کر کے چھالے بن چکے تھے۔ یہ دیکھ کر نوکرانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک وقت کا کھانا اور باسی روکھا سوکھا کھا کر اس کے چہرے کی چمک بھی زائل ہو چکی تھی۔ اس کا سفید رنگ اب مکمل سانولا ہوتا جا رہا تھا۔ نوکرانی کو اس پر گڑیا پہ بہت زیادہ ترس آیا۔ اس نے گڑیا کو بٹھایا، چچی کے آنے سے پہلے خود سارا کام نپٹا دیا۔ شام ہوئی تو چچی گھر میں داخل ہوئی۔ آج اس نے مارکیٹ سے سموسے، کچوریاں اور سینڈوچ لے کر آئی تھی۔ کھانوں کی مزیدار خوشبوئیں دونوں بہن بھائی کی بھوک کو مزید بڑھا رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تو افطاری کا وقت بھی آن پہنچا۔ ایک بار پھر دسترخوان بچھایا گیا جس پر چچی نے بچوں کی خاطر کئی قسم کے کھانے آج باہر سے لے کر آئی تھی۔ ان کو دیکھ کر گڑیا اور عمر کے منہ میں پانی آ گیا۔ آج تو عمر سے صبر نہ ہوا۔ وہ گڑیا کا کندھا تھپ تھپا کر بولا کہ آپی چچی کو بولو نا کہ مجھے ایک سموسہ کھانے کو دے دیں، میرا بہت دل کر رہا ہے، میں روز روز نہیں مانگوں گا، بس آج ہی کھاؤں گا۔
عمر کے یہ الفاظ سن کر گڑیا کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اٹھی اور وہاں پہنچی جہاں چچی اپنے بچوں سمیت کھانے کے لیے بیٹھی تھی۔ گڑیا آگے بڑھی اور ایک پلیٹ سے ایک سموسہ اٹھا کر واپس پلٹی۔ چچی کا غصہ تو اس وقت 7ویں آسمان تک پہنچا تھا۔ انہوں نے اگلے ہی پل گڑیا کو پکارا اور اٹھ کر اس کے قریب جاتے ہی ایک تھپڑ اس کو زور سے مارا۔ گڑیا زمین پر گر چکی تھی۔ اس کے گرنے کی دیر تھی کہ چچی نے گالیاں دیتے ہوئے پیروں سے گھوسے مارتے ہوئے گڑیا کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو اس کو بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور منہ پر ایک پہ ایک کافی تھپڑ مار کر بولی، کمینی تیری ہمت کیسے ہوئی کھانے کو ہاتھ بھی لگانے کی؟ آج تو تیری وہ حالت کروں گی کہ دوبارہ ایسا کرنے کے بارے میں تو سوچے گی بھی نہیں۔ اتنا کہہ کر چچی اپنی انا اور غرور میں اس بچی کو مار مار کر آدھا منہ کر چکی تھی۔ بیچارہ عمر چیخ چلا رہا تھا، بار بار چچی کے قدموں میں گر کر انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب چچی تھک ہار کر ہانپنے لگی تب گڑیا کو مارنا بند کر کے روزہ افطار کرنے لگی۔ عمر روتا ہوا گڑیا کو اٹھا رہا تھا، اٹھو آپی، اب تم کہیں مت جانا، پہلے ابو گئے پھر اماں اور اب تم خاموش ہو چکی ہو، سوکھی روٹی کھا لوں گا، میں تم سے کبھی بھی سموسہ نہیں مانگوں گا۔ عمر روتا بلکتا رہا مگر گڑیا تو بے ہوش پڑی تھی۔ چچی کے بچے مزے سے افطار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد گڑیا کو ہوش آیا تو اس کا سارا بدن درد سے چور چور ہو چکا تھا۔ وہ بامشکل اٹھ کر عمر کے ساتھ اسٹور روم میں آ گئی۔ آج تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ امی کو آوازیں دے دے کر بلک بلک کر رونے لگی۔ دونوں بہن بھائی بھوکے اور پیاسے بیٹھے رو رہے تھے کہ انہیں چچی کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ دونوں کا دل سہم سا گیا تھا۔ اب کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی؟ چچی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ گڑیا بامشکل اٹھ کر اسٹور روم کے دروازے تک آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا وجود کانپ اٹھا۔ چچی اور نوکرانی دونوں ارسلان اور اس کے 2 چھوٹے بچوں کو لے کر فرش پر لیٹا رہی تھیں۔ تینوں بچوں کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، ان کے ہونٹ اور ناخن نیلے پڑ چکے تھے۔ فوراً ایمبولینس کو بلا کر ان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ انگلینڈ سے چچا بھی پہنچ چکے تھے۔ 12 گھنٹے تک تینوں بچوں کا علاج چلتا رہا۔ پہلے تو یہ فوڈ پوائزن سمجھا جا رہا تھا مگر جب ٹیسٹ رپورٹ سامنے آئی تو یہ انکشاف ہوا کہ بچوں نے جو کھانا کھایا تھا اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ مزید تفتیشات سے یہ پتہ چلا کہ کل افطار میں جو سموسے اور کچوریاں لائے تھے وہ دراصل ایسے تیل میں فرائی کیے گئے تھے جس میں 2 چھپکلیاں گری ہوئی تھیں اور اسی تیل میں سموسے فرائی کر دیے گئے تھے۔ اس رات ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی۔ کئی لوگ بیمار پڑے ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ 12 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ چچا اور گلزار کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ان کے تینوں بچے مر چکے تھے۔ کتنے ہی دن صدمے سے بے ہوش رہنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ گڑیا اور عمر کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگنے لگی۔ گڑیا تو بچی تھی، بھلا ان احساسات سے اور دل میں بغض کینہ رکھنے سے کہاں واقف تھی۔ اس نے فوراً چچی کو معاف کر دیا۔ چچا کو بھی چچی نے اپنے ظلم کا بتا دیا تھا۔ چچی کا رویہ گڑیا اور عمر کے ساتھ ٹھیک ہو گیا۔ ان دونوں کو بھی ماں باپ کا پیار مل گیا۔ چچی نے سبق سیکھ لیا تھا مگر اس سبق کی خاطر بہت بھاری قیمت چکانا پڑی۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، جب مظلوم فریاد کرتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور خاص طور پر یتیم پر جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، 7 آسمان کانپ اٹھتے ہیں اور اللہ عرش سے کہتا ہے کہ کون ہے کہ جس نے اس یتیم کو رلایا، کون ہے جس نے اس یتیم پر اتنا ظلم کیا۔ آج ہم لوگ کتنے یتیموں کا حق مار کر کھا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یتیم پیدا کیا تھا
ہمیں چاہیے کہ ہم یتیموں سے محبت کریں اور اللہ کے حضور اپنے تمام تر گناہوں کی معافی طلب کر لیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔